فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یہ یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اقوال اسلام، اردو ترجمہ میرات الرشاد از عبداللہ ممکانی، ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب، ناشر ہے رحمت اللہ بک ایجنسی کراچی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 2 فہرست مضامین، مضمون پیش لفظ صفحہ نمبر 5، فصل اول صفحہ نمبر 8، مختصر اصول دین کا تذکرہ صفحہ نمبر 8، فصل دوم صفحہ نمبر 13، دعوت اطاعت اور تنبیہ معصیت صفحہ نمبر 13، زبان کی حفاظت صفحہ نمبر 15، محاسبہ نفس صفحہ نمبر 16، نفس کی نگرانی صفحہ نمبر 17، تفکر صفحہ نمبر 17، صبر صفحہ نمبر 20، توکل صفحہ نمبر 25، قناعت صفحہ نمبر 27، حیا صفحہ نمبر 28، حسن اخلاق صفحہ نمبر 29، حلم و عفو صفحہ نمبر 30، انصاف و مروت صفحہ نمبر 32، وفا و عہد صفحہ نمبر 33، سخاوت صفحہ نمبر 34، فصل سوئم صفحہ نمبر 35، دیگر مختلف وصیتیں صفحہ نمبر 35، احترام علماء صفحہ نمبر 39، احترام ذریت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 39، صلہ رحم صفحہ نمبر 41، وصیت صفحہ نمبر 43، قرض کی گواہی صفحہ نمبر 43، ذکر خدا صفحہ نمبر 44، استغفار صفحہ نمبر 45، نوافل کی پابندی صفحہ نمبر 47، نوم و طعام صفحہ نمبر 48، زیادہ ہنسی صفحہ نمبر 49، حسد صفحہ نمبر 50، کذب صفحہ نمبر 51، طعن و طنز صفحہ نمبر 51، سنگ دلی صفحہ نمبر 51، تکبر اور غرور صفحہ نمبر 52، تواضع و انکسار صفحہ نمبر 53، حرص صفحہ نمبر 54، خود پسندی صفحہ نمبر 55، ریاکاری صفحہ نمبر 55، مایوسی صفحہ نمبر 56، توبہ صفحہ نمبر 56، توبہ میں عجلت صفحہ نمبر 58، تلخی حالات پر صبر صفحہ نمبر 59، فصل چہارم طلب علم اور فضیلت صفحہ نمبر 63، طلب علم سے متعلق وصیتیں صفحہ نمبر 63، مطالعہ احادیث و مواعظ صفحہ نمبر 69، فصل پنجم صفحہ نمبر 88، امور معاش سے متعلق وصیتیں صفحہ نمبر 88۔ صفحہ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیڈنگ ہے پیش لفظ۔ زیر نظر کتاب ایک وصیت نامے کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ مصنف نے بالخصوص اپنے فرزند کو ذہنی تربیت کے لیے لکھی ہے۔ اگر خدا توفیق دے تو دوسرے افراد بھی سے استفادہ کر سکتے ہیں، اگرچہ موجودہ نسل نو نصیحت یا وصیت کے قبول کرنے کی صلاحیت سے عاری نظر آتی ہے، اور یہ صورتحال اپنی جگہ پر بہت ہی دردناک ہے، تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر ضرور کچھ نہ کچھ اثر لیں گے، اور ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس کتاب کے مطالعے سے راہ راست اختیار کر کے غلط روی سے باز آ جائیں۔ اس عہد سعید کو گزرے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے جب والدین اپنی اولاد کی مذہب کی بنیاد پر ذہنی تربیت کو ہر حال میں اولیت دیتے تھے۔ اس دور کے افراد کا سرمایہ حیات صرف دین تھا۔
ان کی زندگی میں اولیت مذہب کو حاصل تھی، دنیا کے دیگر امور کو دوسرا درجہ حاصل تھا۔ اہل مذہب کا یہ قافلہ علم و عمل بدستور سابق رواں دوا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں عیسائی حکمرانوں کا دور شروع ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کو بادل نخواستہ انگریزی تعلیم حاصل کرنی پڑی۔ یہ تعلیمی ڈھانچہ عیار فرنگی نے ایسے انداز میں بنایا تھا کہ بظاہر اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا تھا، مگر حصول تعلیم کے بعد ہر شخص کا دماغ مذہب کی گرفت سے آزاد ہوتا چلا جاتا تھا۔ کسی نے درست کہا ہے کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ چنانچہ اس تعلیم کے حامل افراد کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی گئی، اسی رفتار سے مذہب کے بندھن ڈھیلے ہوتے گئے۔ رفتہ رفتہ مذہب پیچھے چلا گیا اور غیر مذہبی رجحانات غلبہ حاصل کرتے چلے گئے۔ اس عہد کے مسلمانوں نے اس خطرے کو وقت پر بھانپ لیا تھا، چنانچہ بہت سے قائدانہ صلاحیتوں کے مسلمان زعما نے اس طوفان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی، اور اس دور کی بہت سی درسگاہیں اس مقصد کے حصول کے لیے وجود میں آئی تھیں، مگر اس طوفان کے ہمگیر اثرات اتنے شدید تھے کہ اس قسم کی کوششیں زیادہ بارآور نہ ہو سکیں۔ دینی درسگاہوں سے جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کر کے نکلے وہ زیادہ تر دین کے بجائے دنیا کے لیے کارآمد نکلے۔ دین کا معاملہ معلق ہو گیا اور بدقسمتی سے دین کا سرمایہ خود مسلمان معاشرے میں متاع کس مغر ہو کر رہ گیا ہے۔ دین کا درد رکھنے والے لوگ مضطرب اور بے بس ہو کر رہ گئے۔ یہ نامبارک دور اس وقت اپنے اختتام کو پہنچے جب مسلمانوں کا دینی کردار پارا پارا ہو چکا تھا۔ فرنگی کا منحوس وجود اس ملک سے رخصت ہوا، دو آزاد اور خود مختار حکومتیں وجود میں آئیں۔ نیا دور اپنی جلوہ میں بے شمار خرابیاں بھی لپیٹ کر لے آیا۔ ہزاروں نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ برسر اقتدار طبقہ ایک عجیب دینی اور دنیاوی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس ملک کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، وہ صلاحیتیں اس ملک کے کام نہ آ سکیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد جو ارباب اقتدار باقی رہ گئے تھے، انہوں نے مرکزی اقتدار کو شرمناک حرکتوں کا مرکز بنا کر پوری قوم کو غلط راہوں پر بھٹک جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ جو ملک کے اسلام کی حکمرانی کے لیے بنا تھا، وہ بے شمار غنڈہ گردیوں اور لاکھوں خرابیوں کا مرکز بن گیا۔ اس وقت سے اس ملک میں اب اسلام اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مقاصد پورے ہو جاتے تو اسلام کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ اسلام کا شور تو ہر طرف سنائی دیتا ہے، مگر عملاً اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں نے اسلام کی رٹ لگا رکھی ہے۔ یہ سب لوگ اسلام کی بنیاد پر اپنے تقوی اور پارسائی کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ بے شمار سیدھے سادے تعلیم یافتہ اور جاہل لوگ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اس صورتحال نے عہد حاضر میں اسلام کا معاملہ اور بھی کمزور کر دیا ہے۔ موجودہ معاشرے میں یہ کتاب اور اسی طرح کی دوسری کتابیں اپنا وزن کھو چکی ہیں، تاہم ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے چراغ جلانے ہوں گے۔ آخر اندھیروں سے کب تک سمجھوتا رہے گا؟ بہرحال روشنی کی ضرورت ہے۔ زیر نظر کتاب ایک روشنی فراہم کرتی ہے۔ خدا اس کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے ناشر کو اپنی رحمت سے نوازے کہ اس دور میں وہ ایک چراغ جلانے کی ہمت کر رہے ہیں۔ سید اکرام حسین سیکری، صفحہ نمبر 8، فصل اول۔ ہیڈنگ ہے مختصر اصول دین کا تذکرہ۔ میرے فرزند، تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔ خدا تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے اور ہر عالم میں گناہ و معصیت و لرزش سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ سب سے پہلا اسلامی فریضہ اصول دین کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ دلائل کے ساتھ عقیدے کی بنیاد مضبوط کی جائے اور خالق کائنات، انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یقین کو مستحکم بنایا جائے۔ انسان سے پیدا ہوا ہے، حیوان نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان سراسر علم و حکمت اور کلام میں مشغول ہو جائے اور مفصل کتابوں کا مطالعہ شروع کر دے۔ اس کام سے تو میں کمال علم و عقل سے پہلے منع کرتا ہوں کہ ان کتابوں میں ایسے شبہات موجود ہیں جو کسی وقت بھی انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ائمہ پاک نے ان الجھنوں میں پڑھنے سے منع کیا، بلکہ شدت سے منع کیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عقائد کی عمدہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور عقیدے کو دلیل کے ذریعے مضبوط بنایا جائے۔ مثلاً وجود خدا کے ثبوت کے لیے کائنات اور اس کے عجائبات کا مطالعہ کیا جائے
اور سوچا جائے کہ کوئی اثر مؤثر کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ شاعر نے کہا، پے وجود خدا کائنات کی ہر شے، سکون ہو کہ ہو حرکت عظیم شاہد ہے، ہر ایک شے سے نمایاں ہے اس کی شان کمال، یہ کائنات ہے آیات کریم واحد ہے۔ جوادی امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ان انسانوں کا خیال ہے یہ وہ گھاس ہے جن کا اگانے والا کوئی نہیں ہے، وہ صورت ہیں جن کا مصور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دعوے کی تحقیق بھی نہیں کی ہے اور کسی دلیل کی جستجو بھی نہیں کی۔ کاش یہ سوچتے کہ کیا بغیر بانی کے کوئی بنا ہو سکتی ہے، بغیر عامل کے کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ اس ارشاد گرامی سے امام علیہ السلام کا مقصد یہ کہ محسوسات پر قیاس کر کے ایک ایسا طریقہ استدلال رائج کیا جائے جہاں منکر کو مدعی کی صف میں کھڑا کر کے اس سے ثبوت کا مطالبہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جب عالم محسوسات میں کوئی شے بغیر موجد کے وجود میں نہیں آ سکتی تو عالم کے بارے میں اس کے خلاف دعویٰ کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ثبوت پیش کرے، اور یہ مناظرے کا وہ بہترین طریقہ ہے جہاں منکر کو مدعی بنا کر بار ثبوت اس کے سر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا دعویٰ قانونی استنباط کے خلاف ہے۔ جیسے کہ عربی نے وجود خدا کا اندازہ کر لیا کہ مینگنی اونٹ کے وجود کی دلیل ہے اور نشان قدم راہرو کے گزرنے کا ثبوت ہے، تو اتنی بڑی کائنات وجود خدا کی دلیل کیوں نہ ہوگی؟ یہی طریقہ استدلال ضعیفہ نے بھی استعمال کیا تھا کہ جب میرے بغیر چرخہ نہیں چلتا ہے تو خالق کے بغیر کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ اور یہ فطری طریقہ اس قدر مستحسن اور سنجیدہ ہے کہ روایات میں ضعیفہ جیسے ایمان کی تاکید کی گئی ہے اور اسے بہترین طریقہ استدلال قرار دیا گیا ہے۔ فرزند خدا تمہیں شرک و نفاق سے محفوظ رکھے۔ توحید پروردگار کی دلیل کے لیے کافی کہ خداؤں کا تعدد عالم کی تباہی کا باعث ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، اور امیر الموحدین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کے بھی پیغمبر اور رسول ہوتے۔ یہاں بھی امام نے منکر کو مدعی بنا دیا ہے کہ خدائی بغیر مرسلین کے نہیں ثابت ہو سکتی، تو اگر کوئی دوسرے خدا کا مدعی ہوتے اس کے پیغمبر اور رسول بھی تلاش کر کے لائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ دو خدا ہوں گے تو دونوں میں ایک جہت مشترک ہوگی اور ایک جہت امتیاز، اور اس طرح دونوں مرکب ہو جائیں گے، اور یہ خود ایک نقص ہے جو خدائی کے لیے مضر ہے۔ پھر اگر دونوں میں کوئی بھی خدائی کے لیے کافی نہ ہوگا تو دونوں خدائی سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایک بھی کافی ہوگا تو دوسرا خدا نہ رہ جائے گا، اور اگر دونوں الگ الگ ہوں گے تو اظہار خدائی میں اختلاف پیدا ہوگا اور کوئی چیز عالم میں وجود میں نہیں آ سکے گی۔ فرزند صفات سلبیہ کی نفی کے لیے بہترین ثبوت یہ کہ یہ سب نقائص ہیں اور خدا نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کمال اخلاص یہ کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے کہ صفت موصوف سے الگ ایک شے ہوتی ہے۔ فرزند نبوت مطلقہ کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ لطف پروردگار کا فریضہ ہے، اور اس لطف کا یہ تقاضا یہ کہ خالق و مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ رہے جو ادھر کے فیض کو ادھر پہنچاتا رہے اور اس کے ارشادات کے مطابق خیر و شر، نفع و نقصان کی خبر دیتا رہے اور اس کے اوامر و نواہی کی تبلیغ کرتا رہے، اس لیے کہ حقیقی مصالح و مفاسد تک پہنچنا وحی و الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وحی و الہام کا رتبہ خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ مرکز اعلیٰ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے لیے ایسا نفس درکار ہے جو غفلت کی نیند اور خواہشات کے نشے میں نہ ہو، نفس امارہ کا قیدی اور دار ظلمت میں طالب آرام نہ ہو، روحانیت و مجاہدات سے نفس کی تکمیل کرے اور توجیہات پروردگار کا مرکز بن کر مرکز وحی و الہام قرار پائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ وحی و الہام کا اندازہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ ضروری ہے تاکہ نبوت ثابت ہو سکے اور عبد و معبود کے درمیان خصوصی رابطے کا اندازہ ہو سکے۔ نبوت خاصہ نبوت مرسل اعظم کے لیے دلیل کافی کہ حضرت محمد بن عبداللہ ہاشمی قریشی نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، توحید اور نبوت کی دعوت دی اور بے شمار معجزات کا اظہار کیا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ صاحب
منصب ہوگا، بشرطے کہ ویسے ہی کمالات کا حامل ہو جیسے کمالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے، اس لیے کہ خدا جھوٹے کی تائید نہیں کرتا اور اسے معجزہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن مجید کا وجود کافی کہ اسے قدرت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جبکہ غلط مدعی کے ہاتھ میں معجزہ دینا قبیح اور تائید باطل ہے اور یہ شان عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ آپ کی نبوت سے 1,24,000 انبیاء کی نبوت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ نبی تھے اور آپ نے اس قدر انبیاء کی خبر دی، اور نبی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ کہ آپ نے قرآن مجید کو پیش کر کے اہل زبان عرب کے سامنے 2 راستے رکھے تھے کہ اس قرآن کا جواب لے آئیں یا آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں، ورنہ پھر جنگ و جدال اور قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ہر طرح کی قید و بند اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن عرب نے صاحب زبان ہونے کے باوجود سارے مصائب برداشت کیے اور جواب پیش نہیں کیا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جواب پیش کرنے سے عاجز تھے، ورنہ اس طرح قتل و غارت اور غلامی و اسارت پر راضی نہ ہوتے۔ اور یہ خیال کہ کلام معجزہ نہیں ہوتا ایک خیال فاسد ہے۔ معجزہ ہر اس شخص کا نام ہے جس کا جواب لانے سے لوگ عاجز رہ جائیں اور اسے یہ واضح ہو جائے کہ اس شخص کا رب العالمین سے خاص ارتباط ہے۔ معجزے کے مافوق عادت ہونے کا ثبوت اس فن کا اقرار ہوتا ہے، جس طرح کے ساحروں نے جناب موسیٰ کے عصا کے بارے میں اقرار کر لیا تھا اور فصاحت و بلاغت کے رموز سے آشنا عرب نے قرآن مجید کے بارے میں اعتراف کیا اور آیات قرآن کے مقابلے میں اپنے قصائد دیوار کعبہ سے اتار لیے تھے۔ ولایت مطلقہ کے بارے میں وہی دلائل ہیں جو نبوت مطلقہ کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، اور ولایت خاصہ کے بارے میں وہ اخبار صریحہ دلیل ہیں جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد ان کی 11 اولاد کو امام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان حضرات کے کرامات خود بھی ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض ماندین کا روایات کے بارے میں ذکر کرنا ایک ہٹ درمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس کے مکمل جوابات کتابوں میں مندرج ہیں، اور یہ مسئلہ اس قدر واضح ہو چکا ہے کہ دشمن بھی دل کے اندر شبہ نہیں پیدا کر سکتا، چاہے باہر سے کسی قدر انکار کیوں نہ کرے۔ قیامت کے بارے میں تمام اہل مذاہب کا اتفاق ہے کہ اقرار کرنا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض حکماء اور متکلمین نے تفصیلات میں شبہات پیدا کی ہیں، لیکن تفصیلات کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے، جیسے کہ آیت کریمہ اور روایت متواترہ نے بیان کر دیا ہے، اور طریقہ استدلال بھی بتا دیا کہ عادل حکیم کو اعمال کے مطابق جزا و سزا دینی چاہیے اور اسی جسم کو دینا چاہیے جس سے اعمال سرزد ہوئے ہیں۔ جسم کا فنا ہو جانا اس کی دوبارہ واپس نہ ہو سکنے کی دلیل نہیں کہ پیدا کرنے والے نے عدم سے وجود دیا ہے تو اب دوبارہ پیدا کرنے میں کیا زحمت ہے، جبکہ مادہ باقی ہے چاہے کسی شکل میں ہو، جیسے کہ قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی دوبارہ ایجاد کریں گے۔ صفحہ نمبر 13 فصل 2 ہیڈنگ ہے دعوت اطاعت اور تنبیہ معصیت۔ فرزند خدا تمہیں اطاعت کی توفیق دے اور معصیت سے محفوظ رکھے۔ پروردگار اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، جس طرح کہ ہر سانے کو اپنی صنعت سے پیار ہوتا ہے۔ اس نے واجبات و مستحبات و محرمات و مکروہات کے احکام سے بندوں کی مصلحت اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے معین کیے ہیں، ورنہ اسے نہ کسی کی اطاعت سے کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی کی معصیت سے کوئی نقصان ہے۔ وہ غنی مطلق اور بے نیاز ہے۔ اس کا مقصد بندوں کے حالات کی اصلاح کرنا اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کے احکام کی نافرمانی کرنا شکر منعم اور اطاعت مولا کی خلاف ورزی کے علاوہ سفاہت اور حماقت بھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے فائدے کی مخالفت ہے اور اپنے کو نقصان کے حوالے کرنا ہے۔ فرزند معصیت سے بچوں کی یہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کا باعث ہے۔ آدم کو ایک ترک اولا پر جنت چھوڑنا پڑی تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ فرزند خبردار، سستی اور بیکاری سے کام نہ لینا کہ شیطان اور نفس امارہ جب برائیوں کو آراستہ کرنے اور اچھائیوں کو بدنام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو انسان میں سستی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان نیک اعمال نہ کر سکے۔ یاد رکھو کہ کھانے پینے، سونے، آرام کرنے، مال جمع کرنے، تفریح کرنے،
باہمی اجتماعات اور میٹنگ کرنے میں اتنا وقت صرف نہ کرو کہ اصل عبادت میں سستی پیدا ہو جائے، بلکہ ہر امر دنیا میں صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرو۔ خبردار، بے معنی اور غیر مفید کاموں میں عمر صرف نہ کرنا۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ایک قیمتی جوہر ہے، بلکہ جوہر سے زیادہ باارزش ہے کہ جوہر دولت صرف حاصل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جوہر دولت صرف کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے اور عمر دوبارہ واپس نہیں آتی۔ خبردار، اس کا ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہ ہونے پائے۔ فرزند شباب کو ضعیفی آنے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، قوت کو ضعف سے پہلے اور حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کتاب کا حوالہ ارشادات مرسل اعظم مجموعہ ورام، صفحہ نمبر 279۔ روایات کا مضمون ہے کہ اہل جنت کو صرف ان لمحات پر افسوس ہوگا جو زندگی میں ذکر خدا کے بغیر گزر گئے ہیں، کہ وہ لمحہ بھی یاد خدا میں گزر گیا ہوتا تو درجات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ ہر نفس نیک و بد روز قیامت اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کرے گا کہ کاش کچھ اور اعمال خیر کر لی ہوتے تو درجات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا، یا جو برائی کی ہے وہ نہ کی ہوتی تو عذاب سے محفوظ رہ جاتے۔ کتاب کا حوالہ مجموع بیان۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت فرمائی کہ اپنی عمر کے خرچ کرنے میں درہم و دینار سے زیادہ بخل کرو۔ کتاب کا حوالہ مجموعہ ورام 2، صفحہ نمبر 52۔ بعض روایات میں ہے کہ اوقات کا محفوظ رکھنا بہترین اطاعت ہے، اور جو شخص بھی وقت کو ضائع کرے گا وہ نتیجے کے وقت شرمندہ ہوگا۔ نہج البلاغہ۔ فرزند خدا کے لیے اپنی زندگی کو بچاؤ اور ایسے کام میں ضائع نہ کرو جو مرنے کے بعد کام نہ آئے۔ عاقل وہی ہے جو آج کل کے لیے کام کرے اور وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ہوشیار وہی ہے جو موت کے بعد کے لیے کام کرے، اور احمق وہی ہے جو خواہشات کی پیروی کر کے پھر مغفرت کی تمنا کرے۔ کتاب کا حوالہ مجموعہ ورام، صفحہ نمبر 16۔ فرزند نور نظر لخت جگر، اپنی زندگی کی قدر پہچانو اور اسے نجات دہندہ اعمال کے علاوہ دوسرے اعمال میں ضائع نہ کرو۔ ریشم کا کیڑا نہ بنو جو اپنی ہی ہلاکت کے لیے صحیح کرتا ہے۔ اس کے بعد بہترین اوصاف و بلند ترین اخلاق کو اختیار کرو جن کی تفصیل صفحات آئندہ میں مندرج ہے۔ ہیڈنگ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کو بے معنی باتوں سے محفوظ رکھو کہ فرزند آدم کی خطاؤں کا زیادہ حصہ زبان سے ہی متعلق ہے، اور زبان سے زیادہ کسی عضو کے گناہ نہیں ہے۔ اصول کافی۔ خاموشی حکمت کے ابواب میں سے ایک دروازہ ہے۔ اصول کافی۔ اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھو اور صرف وہ بات کرو جو جنت تک پہنچا سکے۔ بندہ مومن جب تک خاموش رہتا ہے اس کا شمار نیک کرداروں میں ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ انسان منہ کے بل جہنم میں صرف اپنی زبان کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے۔ پروردگار جب کسی بندے کو نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان محفوظ بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے دوسروں کے عیوب کے بجائے اپنے جائزے میں مصروف کر دیتا ہے۔ جس کا کلام کم ہوتا ہے اس کی عقل کامل اور قلب صاف ہوتا ہے، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل کم اور دل سخت ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ۔ انسان کا ایمان اس وقت درست ہے جب دل درست ہوتا ہے، اور دل اسی وقت درست ہوتا ہے جب زبان درست ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ مستدرک وسائل۔ مومن کی زبان کو دل کے پیچھے رہنا چاہیے کہ پہلے فکر کرے، پھر مناسب ہو تو کلام کرے، ورنہ خاموش رہے۔ منافق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ صرف بکتا رہتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ۔ خاموشی سے شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن کلام بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندہ بنا دیتا ہے۔ مستدرک الوسائل۔ ہیڈنگ ہے محاسبہ نفس۔ فرزند روزانہ رات کو اپنے دن کا حساب کرو جس طرح کہ ایک تاجر دن بھر کے کاروبار کا حساب کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دن بھر میں کیا کام کیا ہے۔ اگر کوئی تقصیر یا معصیت نظر آ جائے تو اس سے استغفار کرو اور پروردگار سے معافی طلب کرو، اور قابل قضا ہو تو اس کی قضا ادا کرو۔ سستی، بیکاری، غفلت، سرمایہ کی بربادی نظر آ جائے تو نفس کو تنبیہ کرو اور پھر اس کی نگرانی کرتے رہو کہ آئندہ کسی وقت برباد نہ ہونے پائے۔
اور بہترین اعمال نظر آئیں تو بھی شکر خدا ادا کرتے رہو اور مزید توفیق کا مطالبہ کرتے رہو۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ اپنے اعمال کا حساب نہ کر سکے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ حساب کر کے دیکھے کہ نیکی کی ہے تو مزید اضافہ کرے اور برائی ہو گئی ہے تو استغفار کرے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 453۔ بعض اہل معرفت کے بارے میں نقل کیا گیا کہ وہ ہر وقت قلم کاغذ ساتھ رکھتے تھے اور دن بھر کے جملہ اقوال و افعال لکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ شب کو حساب کرتے اور نیکیاں نظر آ گئیں تو شکر خدا کرتے تھے اور برائیاں ہو جاتی تو توبہ و استغفار کرتے تھے۔ صحف ابراہیم میں یہ بات مذکور ہے کہ انسان اگر بے عقل نہیں ہے تو اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، ایک ساتھ اللہ کی مناجات کے لیے، ایک ساتھ نفس کے حساب کے لیے، ایک ساتھ صنعت خدا میں غور و فکر کے لیے اور ایک ساتھ کسب حلال کے لیے۔ یہی ساتھ تمام ساعتوں کی جان اور سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ ہیڈنگ ہے نفس کی نگرانی۔ فرزند اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہو اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ تم خدا کے حضور میں اور وہ تمہاری حرکات و سکنات و افعال و اقوال و تصورات و تخیلات و اقدامات و لحظات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کام کرو جو خدا پسند کرتا ہے اور اس چیز کو اختیار کرو جسے خدا دوست رکھتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اگر اللہ کو نگاہ میں رکھو گے تو کبھی گناہ نہ کرو گے۔ شرمندگی کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کو یہ احساس رہے کہ خدا ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 17 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہے تفکر۔